إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تمام عقائد کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے کے لیے تمام صفات کے بعد عقیدہ ختم نبوت بھی اس کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو مانے، خالق، رازق، مالک، ذوالجلال والاکرام، زندگی موت کا اسی کے ہاتھ میں کنٹرول، رزق دینا، بچہ دینا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں کنٹرول مانے، پر اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، یہ نہ مانے کہ اللہ ایک ہے باقی سب کچھ مانے، تو اس نے کوئی اسلام نہیں لایا، کیونکہ توحید پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا معاملہ پہلے ہے۔ جب تک اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے باقی کسی عقیدے ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کا رتبہ بڑا تھا، حضور علیہ السلام کا حسن اچھا تھا، نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر تھے، اور حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا، حضور علیہ السلام کی احادیث سچی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی ہے، حضور نے ہجرت کی ہے، رسول اللہ نے امام الانبیاء بنے ہیں، سب کچھ مانے، لیکن ختم نبوت نہ مانے تو اس نے گویا کچھ نہیں مانا۔ اللہ کی ذات میں توحید بنیاد ہے اور حضور پاک کی ذات میں ختم نبوت بنیاد ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر اگلا ایمان کا معاملہ معتبر ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان کا معاملہ معتبر نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر میں آپ کی خدمت میں آج کے جمعہ میں اسی لیے بات کرنے لگا ہوں کہ آج 26 مئی 2023 ہے۔ 26 مئی 1908، آج سے 115 سال پہلے مرزا قادیانی سے یہ زمین پاک ہوئی ہے۔ اب دنیا سے رخصت ہونا تو بہت اچھا لفظ ہے، نبوت کے گستاخ کے لیے اتنی اچھائی کے الفاظ میرے منہ پہ نہیں آ سکتے۔ زمین اس شخص سے پاک ہوئی تھی، 26 مئی تھی، آج ہی کا دن تھا، اور 1908 کا سن تھا، اور آج 26 مئی سن 2023 ہے، تو 115 سال پورے ہوئے ہیں۔ میں اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مرزا قادیانی، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے وہ اوٹ پٹانگ عوام کے سامنے پیش کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں قادیانیوں کی، اس کے فالوورز کی عقل معوف ہو گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اسی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے۔ قادیانی نے سب سے پہلے خود کو نبی نہیں کہا تھا، بلکہ سب سے پہلے خود کو ریفارمر کہا تھا، مجدد کہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ مسیح موعود کہا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں تشریف لانا ہے نا، تو میں وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بھی تیرا تو ابا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئے تھے، اور تیری ماں کا نام گھسیٹی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا، تو یہ بات تو جھوٹی ہو گئی۔ پھر چلتے چلتے اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بھئی میں مہدی ہوں، تو مہدی کے شرائط میں عربی ہونا شرط تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین
رضی اللہ عنہما کی اولاد میں ہونا شرط تھا اور اس کا خاندان مغل تھا، تو یہ تو حسنی حسینی نہیں ہے۔ تو بھائی کہا بھی تیرا تو وہ سلسلہ نسب بھی نہیں ہے، اور ان کے والدہ حضرت آمنہ ہے، ان کے والد حضرت عبداللہ ہے، اس کا خود نام محمد ہے، مہدی ان کا لقب ہے، نہ تیرا نام وہی، نہ تیرا باپ وہی، نہ تیری ماں وہی، نہ تیرا قوم قبیلہ وہی، تو کیسا مہدی ہے؟ آخر میں اس نے پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر یہ بھی کہا کہ میرے اوپر 7 زبانوں میں وحی آتی ہے، اور میرے اوپر فلاں زبان میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو میرے تک پیغام لاتا ہے۔ ہر نبی کے پاس جو فرشتہ آیا ہے نا وہ ایک ہی ہے، باقی فرشتے مختلف کاموں کے لیے آتے گئے، وحی کے لیے ایک ہی آیا جس کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا انگلش نام ہے اور اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ ہنسی آتی ہے آپ کو، اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ باتیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے دعوے تھے، اور اسی دعوے کی بنیاد پہ آج پوری دنیا میں ایک احمدیہ، ایک کمیٹی اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں، ہم تو انہیں احمدی نہیں کہتے، میں تو انہیں قادیانی کہتا ہوں۔ احمد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل لقب ہے، تو انہوں نے تو وہاں سے لفظ چوری کیا ہے، تو یہ خود کو کہنے والے ہیں۔ اس وقت قادیانیوں کے بہت سارے گروہوں میں 2 گروہ مشہور ہیں، ایک قادیانی، ایک قادیانی لاہوری۔ جو قادیانی ہیں وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، جو قادیانی لاہوری گروپ ہے وہ مرزا قادیانی کو مجدد، مہدی، ریفارمر، اچھا آدمی اس طرح مانتا ہے۔ تو مرزا کو اچھا آدمی ماننا چھوڑو، مرزا خود کو آدمی اور انسان خود کو بھی نہیں مانتا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی اس یوم نجات کے طور پہ، جو ہماری امت اس کو نجات ملی ہمیں اور یہ مرا، تو اسی کا دن تھا یوم مرگ، تو اسی کے متعلق میں بنیادی طور پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میری اس گفتگو کو عقیدہ ختم نبوت کی دلائل میں اپنے دل تک جگہ دینا، اور اللہ نے آپ کو اس سر پر 2 کان دیے ہیں، اس کان کے راستے سے اپنے دل تک یہ باتیں رکھنا جو میں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، آج قادیانی گروپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، یوٹیوب، فیس بک پر بیٹھ کر، گوگل پہ بیٹھ کے، ٹویٹر پر بیٹھ کے، انسٹاگرام پہ بیٹھ کے، ٹک ٹاک پر بیٹھ کے، ہمارے مسلمان نوجوان جن کو صرف ابھی لائک کرنا اور کمنٹ اور شیئر کی چیزیں پتہ ہے، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کو پتہ نہیں ہوتا، اسے ختم نبوت کے معاملات سمجھ نہیں ہوتے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اسی بنیاد پر 4 بنیادی باتیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اگر کسی قادیانی سے کبھی گفتگو کا موقع ملے نا، میری اس گفتگو کو آپ دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لیں، تو آپ ختم نبوت کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اور بڑے آسان انداز۔ کسی قادیانی سے بات ہو تو اسے کہیں اگر قادیانی نبی ہے تو نبی میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ دنیا کا ہر نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش، ہر نبی میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 1، ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہر نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہر نبی میں ہونا ضروری ہے۔ اگر مرزا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو تم ان میں کوئی 4 چیزیں ہمیں دکھا دیں۔ میں جب پوری گفتگو کروں گا نا تو آپ کو اندازہ ہوگا 4 تو چھوڑو، اس میں ایک بھی نہیں ہے۔ یہ میں بغض، تعصب، حسد، اناد، ضد کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں اس پر اپنے آپ کے سامنے پروف رکھوں گا، دلائل رکھوں گا، توجہ رکھنا۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے دوہرا رہا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، تو ہر نبی میں یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ ایک ہے انسان، اس سے گناہ ہوتا ہے، میں انسان نہیں کہہ رہا، اعلیٰ کیٹیگری کا انسان کہہ رہا ہوں، نبی کے قریب تو گناہ جاتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 1، ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ میں آپ سے اسی لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے بات۔ نمبر 2، ہر نبی مرد ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی، یہ طے ہے۔ حضرت مریم، اماں حوا، حضرت آسیہ،
رسول اللہ کی بیویاں، رسول اللہ کی بیٹیاں، ان جیسی مقدس عورتیں آپ کائنات میں کہاں سے لائیں گے؟ جب یہ نبی نہیں ہے تو اور کون سی عورت نبی بن پائے گی؟ تو ہر نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، جسے اللہ بھیجتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقتیں نہیں بھیجتی۔ یا نبی کو 4000 5000 10,000 20,000 رکعت نماز نفل پڑھ کے نبی بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت وہ بھی چیز ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، یہ قصبی نہیں ہے کہ محنت پہ ملے۔ میں 2 لاکھ دفعہ قرآن پڑھا تو چلو میں نبی بن گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، مبعوث من اللہ۔ نمبر 4، ہر نبی گناہوں سے، 4 چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ ہر نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، اور نبی گناہوں سے پاک۔ تو مرزائیوں سے جب بات ہو تو انہیں کہیں بڑے ٹھنڈے دماغ سے، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ہم پوچھتے ہیں، مرزے میں کوئی چیز ہمیں ان 4 میں سے دکھا دو۔ پہلی چیز ہے اعلیٰ درجے کا انسان ہونا۔ تو آپ میں سے شاید کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، یہ گفتگو ریکارڈڈ جب کسی تک پہنچے اور اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مولوی صاحب اتنی سختی بھی ہوتی ہے، آپ مرزے کو انسان بھی نہیں مانتے، تو اسے انسان تو مان لو، انسان مخالف ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، شریعت کا منکر ہے، لیکن انسان تو ہے۔ یہ آپ کی اور میری سوچ ہے، کیونکہ آپ نے ابھی تک مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، آپ نے مرزا قادیانی کی آرگومنٹ سے واقفیت حاصل کی نہیں ہے کہ مرزا خود کو انسان مانتا ہے یا نہیں۔ یہ مرزا سے پوچھ لیتے ہیں، ہمیں مرزا بتا دے کہ آپ انسان ہیں یا نہیں ہیں، تو بہت آسان سی بات ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127 پیش کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب، مرزا قادیانی کی اپنی تحریر، مرزائیوں کی چھپی ہوئی، چھاپی بھی ہم نے نہیں ہے۔ اب مرزا اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں انسان ہوں یا نہیں ہوں، یہ مرزا کہہ رہا ہے۔ شعر لکھا اور شعر میں کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ میں شعر کا ترجمہ کیا دیتا ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں، میں آدم ذات نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بتائیں انسان کون ہوتا ہے؟ آدم ذات ہے یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد ہے، چاہے کافر انسان ہو چاہے مسلمان انسان ہو، والد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم آدم ذات ہیں۔ تو مرزا کہتے ہیں نہ آدم ذات ہو، اچھا پھر ہے کیا؟ تو اپنا تعارف میں کہتے ہیں ہوں بشر کی جائے نفرت، مجھ سے تمام بشر نفرت کرتے ہیں، انسانوں کی آر ہوں کیونکہ میں انسانوں کے لیے شرم کا مقام ہوں۔ یہ مرزا کہہ رہے ہیں۔ جو خود کو انسان نہ مانے اور مرزا اپنی تحریر میں کہے میں انسان نہیں ہوں، میں انسانوں کی شرم کا مقام اور ان کی آر کی جگہ ہوں، مجھے بتائیں ہمیں زیادہ شوق پڑا ہے کہ ہم اس کو انسان مانیں؟ ہمیں کیا شوق ہے؟ میں تو تب انسان مانتا جب یہ خود اپنی انسانیت کی نفی نہ کرے، کتاب ان کی نہ ہو، حوالہ ان کا نہ ہو، تحریر ان کی نہ ہو، لکھا مرزے نے نہ ہو، جو سزا دنیا کی عدالت طے کرے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے 150 سالہ ہمارے اکابر کی ختم نبوت پہ قربانیاں نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع کرتے تھے، صبح کی اذانیں آ جایا کرتی تھی۔ یہ دنیا کیوں بیٹھ کے اس سید زادے کی گفتگو سنتی تھی؟ وہ اس جیسے کفرستان کے خلاف ایک آپریٹر تھا، وہ ان کے خلاف ایک سرجن اور ڈاکٹر تھا۔ یہ جیسی تحریریں تھیں جو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ اور اس وقت کی سلطنت برطانیہ جو متحد ہندوستان کے سیاہ سفید کی خود کو مالک سمجھتی تھی، اس کی زنداں، اس کی ہتھکڑیاں، اس کی بیڑیاں، اس کی جیلیں، اس کی کال کوٹھڑیاں ہمارے اکابر کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم نے اپنے والد سے، باقی علماء سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چکی پیسنے کے لیے بٹھا دیتے تھے کہ مرزے کے خلاف نہ بول، اور وہ چکی پیسا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ادھر چکی کا آٹا پورا ہوا، ادھر ختم قرآن ہوا۔ یہ میرے اکابرین نے اس پر محنتیں کی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے،
ہمیں تم سے صرف اس بنیاد پر اختلاف کے ہم نفرت کر دیں، یوں نہیں ہے، ہم تمہارے مخلص ہیں، تمہاری آخرت بچانا چاہتے ہیں، کہ تم خود کو قادیانیوں کے پلڑے میں ڈال کے قبر اکیلی آنی ہے، اپنی قبر برباد نہ کرو، آخرت برباد نہ کرو، اس کے پیچھے چلو اور حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو، نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ دو، جن کے سینے میں امت کی ہدایت کے وقت دعا مانگتے ہوئے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتے ہوئے آتی ہے۔ یعنی اس قادیانی کی وجہ سے جو خود کو انسان نہ مانے، ہم حضور علیہ السلام سے دشمنی مول لے لیں یار، جن سے کل قیامت میں سفارش لینی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب قادیانیت سے بات ہو نا تو ان کو سمجھائے کہ بھئی تمہارے بندے نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، جلے مرزا خود کو آکھے نا میں انسان نہ، ایسا کوتی کوت نہیں لایا بھی، ایسا کو نہیں تو انسان ہے، وہ خود کو نہیں ماننے پہ تیار۔ تو پہلی چیز کہ اعلیٰ درجے کا نبی انسان ہوتا ہے، مرزا قادیانی اعلیٰ تو چھوڑو، ادنا درجے کا انسان بھی خود کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پہ نبی مرد ہوتا ہے، عورت احترام، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن نبی نہیں ہے عورت۔ عورت نبی کی ماں ہو سکتی ہے، نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے، نبی کی بہو ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتی۔ نبوت کے لیے مرد ہے۔ رجالا نوحی الی، قرآن کہتے ہیں میں نے مرد کو انبیاء کرام بنا کے بھیجا، یہ اللہ پاک کے فرمان ہے۔ تو نبی مرد ہے۔ اب مرزا قادیانی مرد ہے یا عورت ہے؟ سوال بڑا مزہ کا خیز ہے۔ آپ کہیں گے مرزا تو مرد تھا، اس کی تو شادی ہوئی، اس کی تو اولادیں تھیں، اس کو تو چہرے پہ مونچھیں آئی تھی، وہ تو مرد تھا، کیسے عورت تھی؟ آپ کیسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں، اپنے آرگومنٹ پیش نہ کریں، یہ بھی مرزے سے پوچھ لیں کہ تو اپنے بارے میں بتا، تو خود کو انسان تو نہیں مانتا، چلو گیا، لیکن مرد یا عورت کے معاملات میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس بارے میں بھی مرزے کی اپنی تحریر موجود ہے۔ اللہ ذلیل کرنے پہ آئے تو گھر سے رسوا کر دیتا ہے، اس بارے میں بھی تحریر بھی ان کی، کتاب بھی ان کی، عبارت بھی ان کی، چھاپی بھی انہوں نے، اس سے مسلمانوں کا کوئی واسطہ آستہ نہیں ہے۔ روحانی خزائن وہی کتاب، براہین احمدیہ کی بات سے ظاہر ہے، حصہ چہارم صفحہ 496 ہے، اور روحانی خزائن کی جلد 19 کا صفحہ 50 ہے۔ یہ لیجیے، میں پوری دنیا میں اس کو دکھاتا پھرتا ہوں، ٹورنٹو کے ساحل سے لے کر نا وہ فجی آئرلینڈ کے جہاں دن اور رات میں شمالی قطب میں وقت ایک ہو جاتا ہے، وہاں تک کہ قادیانیوں کو ہم نے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے چیلنج کیا ہے کہ تم میں اگر جرت نام کی چیز موجود ہے نا، تم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، تو ہم سے دلیل میں بات کر لو۔ اللہ جسے ہدایت دے تو واپس آتا ہے، کئی آئے بھی ہیں، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ابو جہل بننا بھی کسی کے لکھا ہوتا ہے نا، فرعون بننا بھی کسی کے لکھا ہوتا ہے نا، شیطان فرشتوں کے ہاں ان کی صحبت میں رہ کے پھر بھی شیطان بن گیا، تو شیطانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں مرزا قادیانی کے مرد اور عورت ہونے پہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ استعارے میں رب کریم نے مجھے 2 ماہ تک حاملہ رکھا، پریگننٹ، امید سے، بچے کے ساتھ پیٹ ہوا مجھے، یہ مرزا کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مرزے کی غلاظت بتانا مقصود نہ ہوتا تو میں اس جگہ بیٹھ کے یہ عبارت نہ پڑھتا، لیکن میں کیا کروں، میں نے مرزا قادیانی کی غلاظت امت کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ آج 26 مئی 2023 ہے نا، 26 مئی 1908 کو مرزا مرا ہے، اسی بنیاد پہ میں اس کے یوم مرگ پہ دنیا کے قادیانیوں کو آپ کی وساطت سے پیغام دے رہا ہوں، ذرا یہ عبارتیں سن لو مرزے کی، ان کے الفاظ سن لیں، ان کی باتیں سن لیں۔ مرزا کہتے ہیں 2 سال تک میں پریگننٹ رہا، 2 ماہ بھی نہیں، 2 سال، اور پھر مجھ سے میں ہی پیدا ہوا، تو یوں میں عیسیٰ بھی ہوں اور حضرت مریم بھی ہوں، اور میرا نام صفت مریمیت میں اللہ نے حضرت مریم رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی اپنی جگہ، حضرت مریم علیہ السلام کی گستاخی اپنی جگہ، لیکن اس غلیظ عبارت سے ایک بات سمجھ آئی کہ مرزا مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ تو نبی کے لیے تو شرط ہے کہ نبی مرد ہوتا ہے۔ مرزا خود کو مردیت سے، مردانگی سے باہر رکھ رہا، ہمیں کیا ضرورت ہم اس کو مرد کہیں؟
باقی دنیا میں قادیانی ہمیں کہتے پھریں اس کے بچے کہاں سے آئے، تو یہ تم بتاؤ گے کہاں سے آئے، وہ عورت ہے نا، یہ تم بتاؤ گے اس کے خاندان کے معاملات کہاں سے آئے، اس کا جواب امت مسلمہ مسلمانوں کے ذمے نہیں ہے، یہ قادیانیوں کے گھر کی بات ہے، وہ خود اس پرابلم کو سالو کرتے پھریں گے۔ تو نبی کے لیے تیسری شرط مبعوث من اللہ، کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کو انگریز نے بھیجا، انگریز نے بنایا، اسی لیے اس نے اپنی کتابوں میں انگریز کو ذل اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ کا سایہ قرار دیا۔ انگریز کی حکومت، کرسچینٹی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاور اور حکومت کو یہ اللہ کا سایہ قرار دے، کوئی خلافت اسلامیہ کو بھی نہیں، کوئی امیر المؤمنین وقت کو بھی نہیں، کوئی مسلمان حکمران کو، چلو کسی گناہ گار مسلمان حکمران کی بات ہو اس کی بات بھی نہیں ہے۔ قادیانی مرزا انگریز کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دے رہا ہے، تو بھیجا ہوا اسی کا ہے، کیونکہ انگریزوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد موجود ہے، یہ ختم کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایسے کہو گے تو ختم نہیں ہوگا، یہ مسلمان لوگ نبیوں کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، لہٰذا ایک فیک میسنجر، ایک جھوٹا نبی بنایا جائے، جعلی نبی بنایا جائے، اور وہ آ کے کہے میرا معجزہ ہے اور معجزے میں جہاد کو حرام قرار دے دے۔ وہی ہوا، مرزا آیا اور مرزا نے آ کے کہا میں نبی ہوں اور میرا پہلا اعلان یہ ہے کہ آج کے بعد جہاد حرام ہے۔ پھر مرزا نے شعر پڑھا تھا، چھوڑ دو اے دوستو جنگ کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، یہ مرزا نے شعر پڑھا ہے۔ کیوں؟ جس انگریز نے جو نظریہ رکھ کے اس کو بھیجا، جس انگریز نے مبعوث کیا، اللہ نے مبعوث تو نہیں کیا، تو فیرل ہو گیا کہ نبی کا تیسرا نمبر ہوتا ہے اسے اللہ بھیجے، اسے انگریز نے بھیجا۔ اور چوتھے نمبر پہ چیز ہوتی ہے معصوم عن الخطا، ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کتنا پاک ہے؟ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پرسنل ہو رہا ہوں، میں ذاتی زندگی اس کی بتا رہا ہوں، جی نہیں، نبی ہوتا وہ ہے جس کی پرسنل لائف نہیں ہے، وہ اپنی خلوت کی زندگی بھی امت کے لیے رہنمائی کے طور پہ رکھتا ہے۔ میرے پاک نبی نے سب سے پہلے جب اعلان نبوت فرمایا تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، اے لوگوں میں نے تم نے زندگی گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ مجھے کیسا پایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا تھا کھلی کتاب کی طرح، حتیٰ کہ مخالف بھی کہنے لگے جربناک غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے کئی بار آزمایا آپ سچے ہی سچے ہیں۔ تو حضور نے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ ہاں کوئی عام انسان ہو نا، کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی عام بندہ ہو، اس کی ہم پرسنل لائف ڈسکس نہیں کریں گے، عام بندے کی اس کی بات کو دیکھیں گے، اس کی ذات کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جب نبی ہے نا، اس کی بات بعد میں ہے، اس کی ذات پہلے ہے۔ تو مرزا نے کوئی مولوی، کوئی عام اسکول کا استاذ، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی تاجر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مرزا نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے بات کا نمبر بعد میں آئے گا، ذات کا نمبر پہلے آئے گا۔ تو مرزا گناہوں سے کتنا پاک ہے، ذرا اسی کی کتابوں سے اس کو دیکھ لیا جائے۔ اور میں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ مرزا کتنا جھوٹ بولتا تھا۔ آؤ میں اس کا جھوٹ سنانے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 371، مرزا کہتے ہیں اولیاء گزشتہ نے، یعنی گزرے دور کے ولیوں نے، جمع کا لفظ ہے ولیوں، اولیاء پرولر ہے، ایک ولی کی بات نہیں ہے، اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ مرزا مسیح موعود 15ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور وہ پنجاب میں ہوگا۔ مرزا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ گزشتہ اولیاء کرام نے اس بات پہ مہر لگا دی ہے کہ جو مہدی آئے گا نا وہ میں ہوں گا، اور وہ 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا اور وہ پنجابی ہوگا، پنجاب سے آئے گا۔ لو جی، جو حضور علیہ السلام نے حضرت امام مہدی کی نشانیاں بتائیں وہ ساری تو گئی، اور یہ ولیوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جھوٹ کیسے ہے؟ آؤ میں جھوٹ پیش کرنے لگا۔ یہ ولیوں جمع ہے، اولیاء کم از کم 8-10 بندے تو ہونے چاہیے نا، کئی ولی جو ہیں،
میں چیلنج سے کہتا ہوں اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر مرزا قادیانی تک ایک دھرتی کا ولی بتا دیا جائے جس نے یہ لفظ لکھا ہو کہ امام مہدی 14ویں صدی میں آئے گا, امام مہدی پنجاب سے ہوگا, یہ دکھا دیا جائے, ہم اس کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہیں. جرت کرے مرزا قادیانی کا کوئی گرو گھنٹال اس کو دلیل کی دنیا میں پیش کرے. اور آج تک مرزا کسی ولی کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا, نہ مرزا پیش کر سکا نہ مرزا ہی پیش کر سکا. اس دھرتی پہ ان کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نام کی چیز ہی نہیں ہے. جو اتنا جھوٹا ہو, جھوٹ بولتا ہو, اس جھوٹے شخص کو ہم نبی مان لیں. جھوٹے کو سچا دنیا نہیں مانتی. ایسا کملیں کھوتی کو اطلاع سے بھی کوئی نبی بنتا سر, یہ ملا دنیا میں. صرف ایک جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ کی پوری لائن ہے میرے پاس. یہ 10 پوائنٹس میں نے لگائے ہیں, میں نے صرف آپ کو 1-2 بتانے ہیں وقت کی رضاقت کو سامنے رکھ کے کہ مرزا قادیانی اس طرح جھوٹ بولتا تھا اور لوگ کہتے ہیں سچا ہے. ذرا آگے چلیں. گناہوں سے بالکل پاک ہو تو مرزا کتنا گناہوں سے پاک ہے؟ آؤ یہ مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے, سیرت المہدی. مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر ایم.اے, یہ اس کا نام ہے, اور اس نے اپنے باپ کے حالات پہ کتاب لکھی ہے. مرزا قادیانی کے حالات پر مشتمل کتاب. مرزا کا بیٹا مرزائیوں کے گھر سے خود مرزائی لکھ رہا ہے. اس کے کئی بیٹے تھے, ایک بیٹا مسلمان تھا, یہ وہ نہیں ہے, یہ مرزائی بیٹا لکھ رہا ہے. کہیں کوئی مرزائی کہہ دے کہ تم مسلمان بیٹے سے حوالہ لائے ہو, وہ تو باپ کا مخالف تھا. بابا وہ نہیں ہے. مرزا قادیانی کا چھوٹا بیٹا جو مرزائی تھا, مرزا بشیر احمد, وہ مرزا قادیانی کے لکھتا ہے. حوالہ سنیں, آپ حیران ہو جائیں گے. کہتے ہیں خواتین محلے کی آتی تھی اور ابا جان کو رات میں آ کر ان کی ٹانگیں دباتی تھیں. یہ نبی ہے. وہ خواتین کوئی محرم رشتہ دار بھی نہیں ہے. عورتوں سے خلوت میں, یہ نہیں ہے کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے, تنہائی میں مرزا قادیانی نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبا رہا ہے. لو جی, یہ اپنی کتاب اپنے گھر کی بات ہے, میرا تو کچھ نہیں ہے اس میں کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کر رہا ہوں. اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں, اچھا پھر چلو آگے چلیں. ایک واقعہ بھی لکھتا ہے, اس ٹانگ دبانے کا ایک واقعہ لکھتا ہے. کہتے ایک بوڑھی اماں تھی, وہ ٹانگ دبا رہی تھی رات کو, سردیوں کے دن تھے, تو وہ کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کے ٹانگ دبا رہی تھی مرزا صاحب کی. تو مرزا صاحب نے کہا, اپنے باپ کا کہتا ہے کہ آج سردی بڑی ہے, بڑی سردی ہے. سردی اس وقت شباب پہ تھی. تو وہ بوڑھی عورت ٹانگ دبانے کے بجائے پلنگ کی لکڑی پہ ہاتھ رکھ کے دبا رہی تھی. اس نے سمجھا ای آ جانگ ہے بھائی نا, وہ اسی کو ٹانگ سمجھو. یہ خود لکھ رہا ہے. کہتے تب اس نے کہا, اس عورت نے, ہاں ہاں مرزا صاحب بالکل سردی بہت ہے, کیونکہ آج تواڈے ٹنگاں تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے. آپ کی ٹانگیں تبھی تو لکڑی کی طرح ہو گئی ہیں, اتنی سردی ہے. اس نے واقعہ تو اس بوڑھی عورت کا ایک مزاح میں لکھا, لیکن چور تو مرزا قادیانی پکڑا گیا نا. چوری تو اس کی پکڑی گئی کہ اس کا حالات یہ تھے. یہ کتنا سچا تھا میرے دوستو. یہ پوری ایک غلاظت کی داستان ہے اس کی زندگی. یہ صرف گٹر کا منہ کھول کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنی غلاظت موجود ہے. یہ مرزا قادیانی ہے جو آج کے دن, آج سے 115 سال پہلے 26 مئی 1908 کو دنیا اسلام کی اس سے جان چھوٹی ہے اور اس کا یوم مرگ ہے. آج پوری قادیانیت اس کا عرس منا رہی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ تعلیم دی ہے, وہ تعلیم دی ہے. تو میں آپ کی وساطت سے اور میڈیا کی وساطت سے دنیا اسلام کے تمام قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے کہوں گا, وقت اس وقت تک توبہ کا موجود ہوتا ہے جب تک بندے کی سانس یہاں تک نہ پہنچ جائے. اس جیسے گھٹیا کردار کے بندے کو تم نبی مانتے ہو, کوئی عقل مند اسے اچھا انسان بھی نہیں مانے گا, اور تم اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے انکاری ہو. میرے دوستوں, میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. آج کل قادیانی جہازوں میں مصنوعات دے رہے ہیں. رات بڑی خوشی کی خبر ملی ہے, اللہ کا کرم ہوا. اس مرتبہ قادیانیوں نے ایک چال چلی جو پکڑی گئی. وہ یہ ہے کہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں نا, حاجی حضرات, کہ پہلی فلائٹ ہماری کراچی سے 4 دن پہلے گئی ہے, تو انہوں نے حاجیوں کو سرکاری سطح پہ ملتی ہے دوائیوں کا ایک پیکٹ, جو وہاں کوئی بیمار ہو جائے, فلو ہو جائے, نزلہ ہو جائے, تو وہاں آپ یہ کھا لیں. اس پہ سیل میل لگی ہوتی. اس میں کوئی پیچھے قادیانی کمپنی انوالو ہوئی اور انہیں شیزان کی کچھ چیزیں اندر ڈال لیں.
ایک حاجی صاحب کے سامنے آیا تو اس نے دیکھا یار یہ تو قادیانیوں کی چیز ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پاس ان کی ویڈیوز یہاں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، سرکار مدینہ کے کس منہ سے حضور کو اب سامنا کریں گے، کس منہ سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جائیں گے کہ ہم حضور کے دشمنوں کی چیزیں میں یہاں مل رہی ہے۔ رات سینیٹر طلحہ محمود کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا، رپورٹ بھی مانگی ہے کہ کون قادیانی ہے اور جس کو رات بند کرنے کا آرڈر کیا۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آوازیں اٹھے نا تو ہم میں ہر بندہ اپنا حصہ اس پہ ضرور ڈالے۔ قادیانیت کے خلاف آج میرے پاس یہ مائک ہے، میں اہل زبان ہوں، میرے پاس دنیا میں آواز پہنچانے کے لیے کیا امراض ہیں، میں اپنی طاقت کا مکلف ہوں، جتنی میرے پاس طاقت ہے میں اتنی طاقت استعمال کروں، اور میرے سامعین میں ہر آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے نا وہ اتنی طاقت حضور کی ختم نبوت کے لیے لگائے۔ اور جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی طاقت لگاؤ گے، میں خلاصے کے طور پہ جملہ کہتا ہوں، کل قیامت میں حضور پاک علیہ السلام کے ذاتی محافظ بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو جو نبوت کا ذاتی محافظ بن کے کھڑا ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ ختم نبوت کا پلہ سنبھال لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقریباً 8 سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اگلے جمعے حل کر لوں گا، اب وقت پورا ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔